السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہاوت تو آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو غلط کہنا بڑا آسان ہے لیکن وہ غلط کیوں بنا ہے یا اس سے یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے، ان وجہوں کو سمجھنے والے نہ کے برابر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ ایک شرابی تھا، پینٹنگ کا کام کیا کرتا تھا، تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کہیں بھی کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو اتنی شراب پینے کی اس کو لت تھی کہ وہ آدھے دن کام کیا کرتا تھا اور مالک سے کھانے کے لیے پیسے لیتا تھا اور شراب پینے چلا جاتا تھا۔ وہی شرابی ہماری مسجد میں پینٹ کرنے آ گیا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا والد صاحب کو ہمارے۔ اس نے آدھے دن کام کیا، بولا کہ مجھے کھانا کھانے جانا ہے، گھر پہ آٹا نہیں ہے، سامان نہیں ہے، مجھے پیسے دو۔ والد صاحب نے اس کو پیسے دیے، وہ گیا اور پھر آیا نہیں واپس۔ اگلے دن پھر آ گیا، کہہ رہے وہ مجھے کچھ پریشانی پیش آ گئی، مجھے اب میں ناغہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے آدھے دن کام کیا، پیسے لیے غائب۔ دوپہر میں اس کی گھر والی آتی ہے اور والد صاحب سے بولتی ہیں کہ ارے وہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، سارا پیسہ شراب میں اڑا دیتا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، چولہا نہیں جلائے 2 دن سے، کچھ کیجئے۔ تو اب ہمارے پاس 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم اس شرابی، جب وہ شرابی آتا تو ہم اس سے کہتے نالائق، بہت کمینہ آدمی ہے تو، بہت بیکار آدمی ہے تو، نالائق شرابی ہے تو، مسجد میں گھسا کیسے، تیری ہمت کیسے ہوئی، آئندہ آج کے بعد شکل مت دکھائی ہو، ایسے کمینے لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ جب وہ اگلے دن آیا تو ہمارے والد صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی شراب پیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں بابا جی، آئندہ توبہ توبہ، اب نہیں پیوں گا، غلطی ہو گئی۔ تو پھر ابو نے اس کو سمجھایا کہ شراب کے تو بڑے نقصانات ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جنت میں کیسے جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرابی سے محبت نہیں فرماتے۔ اس کے دل میں احساس پیدا کرایا، اور جب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا تو ابو نے، والد صاحب نے ہمارے کہا کہ اب سجدہ کرو۔ اس وقت مسجد میں پتھر بچھا ہوا تھا، دھول مٹی بھی ہو رہی تھی۔ فوراً وہ سجدے میں چلا گیا، اور وہ سجدے میں جب گیا تو وہ بہت رویا، اور اس نے والد صاحب سے میرے سامنے توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، گھر پہ پیسے دوں گا، گھر والوں کی فکر کروں گا۔ 2-3 دن وہ ٹھیک چلا، تیسرے دن اس نے پھر پی لی شراب، اور ناغہ کر کے اگلے دن پھر وہ آیا، پھر والد صاحب نے اس کو سمجھایا، پھر اس سے سجدہ کروایا مسجد میں، توبہ کروائی، اس نے توبہ کی، اور اس طرح سے 2-3 بار ہوا۔ اللہ کا شکر ہے آج 1 سال گزر گئی ہے، غالباً 8-10 مہینے ہو گئے ہوں گے، اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی چھوٹی سی، آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ کہنا کہ برا ہے بڑا آسان ہے، لیکن اس برائی کو ختم کیسے کیا جائے یہ بڑا مشکل ہے۔ ابھی جب وہ مجھے ملے 4-6-8-10 دن پہلے تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے؟ بولے بڑھیا ہے۔ میں نے کہا اب تو نہیں پی رہے؟ بولے توبہ توبہ، اب نہیں پی رہا میں مفتی صاحب۔ میں نے کہا گھر والی خوش ہیں؟ تو بولی دیکھو وہ کھڑی تو ہیں، پوچھ لو، مسکرا رہی ہیں، بازار گھما کے لے کے آ رہا ہوں۔ اب اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا، کسی بھی آدمی کو غلط کہنا، کسی بھی آدمی کو برا کہنا، شرابی کو شرابی کہنا، ناچنے والی کو ناچنے والی کہنا، کافر کہنا، مشرک کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ریزنز کو تلاش کرنا، ان وجہوں پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں بات شروع کرنے والا تھا فرمانی ناز کے اوپر۔ آج فرمانی ناز کو کون نہیں جانتا؟ وہ ایک پاپولر سنگر بن چکی ہیں، یوٹیوب پر ان کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ وہ چرچا میں آئیں جب انہوں نے ہر ہر شمبو کوئی بھجن گایا، وہ بھجن بہت زیادہ وائرل ہوا، اور پھر ان پر کچھ لوگوں نے فتویٰ لگایا۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ کون ہیں، لیکن فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے۔ وہ عورت آج اس مقام پر پہنچی ہے، اس نے کس پریشانیوں کا سامنا کیا، اس نے کس مشکلوں کا سامنا کیا، اور آج اگر اس چیز کا اس کو علم نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسلام کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اس کو صحیح غلط کا فرق پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کچھ نہیں پتہ، اس کو نہ اس کو دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ اس کو ناجائز جائز کا پتہ، اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حالات کی ماری تھی، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، بچے کی طبیعت خراب تھی، ایک بڑی بیماری میں بچہ مبتلا تھا، وہ کیا کرتی؟ اس کی زندگی تو اسٹرگل میں گزری ہے، ہارڈ ورک کرتے ہوئے گزری ہے، اس نے مشکلوں کا سامنا کیا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جب اس کو کچھ نہیں سمجھ آیا، کوئی اس کا سہارا نہیں بنا، کسی نے اس کے آنسو نہیں پہنچے، کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ فرمانی تو بڑی پریشان ہے، چل
تیرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کے واسطے میں تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا تمہارا بچہ بیمار ہے، چلو میرے پاس اتنے اللہ نے پیسے دیے، میں تمہارا علاج کرا دوں گا۔ کسی مولانا صاحب نے، حافظ صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ فرمانی تمہیں علم نہیں ہے، دین کا علم حاصل کر لو، اللہ سے مانگنا شروع کرو۔ کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا۔ وہ اسٹرگل کرتی ہوئی، صحیح غلط تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بس آگے بڑھتی گئی اور اس کے سامنے کوئی راستہ آیا، اس راستے کو اس نے اختیار کر لیا۔ اب جب اس نے ہر ہر شمبو گایا، وہ بھجن بھی گاتی ہے، وہ نعتیں بھی پڑھ رہی ہے، وہ قوالیاں بھی گا رہی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ۔ اب اس کے اوپر ڈائریکٹ آپ یہ بول دو کہ یہ غلط، سوائے اس کے کہ آپ کا مذاق اڑے گا، جبکہ میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے بھی اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بیٹھے ہیں نا، پوائنٹ پر بیٹھے ہیں وہ، کہ کب کوئی ایسی چیز ملے جس کو اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ ایسے موقع پر یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور یہ بالکل غلط ہے، فرمانی نے بڑا غلط کیا، یہ وہی کہاوت ہو گئی نا کہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسی ایک فرمانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں فرمانیاں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیوں سہارا نہیں ہے؟ اگر ہم ایسے لوگوں کا سہارا نہیں بن رہے تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے آنسو ہم نہیں پہنچ رہے تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ اگر یہ برائیاں بڑی ہو رہی ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، فرمانی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں تو سب گاتی ہوں، اور کس نے کہا کہ میں نے دھرم بدل لیا ہے؟ اس نے دھرم نہیں بدلا، ہاں اس کو علم نہیں ہے، اس کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہ علم اس کو کیوں نہیں ہوا؟ وہ اتنی بڑی ہو گئی، جب وہ مجبور تھی، جب وہ پریشان تھی تو کسی نے اس کے آنسو نہیں پہنچے، کسی نے اس کا سہارا بننے کی کوشش نہیں کری، کسی نے اس کے فیملی کو سپورٹ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اب وہ آج کچھ ہو گئی تو صاحب غلط 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 غلط۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، غلط کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس غلط کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھیے، آپ وہ بنیے کہ اگر کوئی غلط نظر آ رہا ہے تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے، چلا جا نالائق، مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو زنا کرنا کیسا ہے؟ صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر یہی زنا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے، کیا برداشت کرو گے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر یہی چیز تم جس کے ساتھ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ فوراً اس کے سمجھ آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہر برائی سے پاک کر دے، اس کو برائی کا خیال تک نہ آئے۔ کبھی ان کو پھر برائی کا خیال نہیں آیا۔ یہ تھی حکمت سے سمجھانا، محبت سے سمجھانا۔ ایک آدمی آیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ غصے میں آ گئے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جب اس آدمی نے، اس دیہاتی نے اچھے طریقے سے پیشاب کر لیا تو حضور نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے ہیں، پیشاب کرنے کی جگہ وہ ہے، اور اس پیشاب کی جگہ کو صاف کروایا حضور نے۔ تو سمجھایا جاتا ہے، صرف یہ کہہ دینا غلط 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 بڑا آسان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ اور اس طرح کی جو لڑکیاں کر رہی ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہیں، یہ تلاش کریے اور اس پر کام کیجیے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے ضلعوں میں، اپنے اپنے شہر میں۔ بس اٹھے اور غلط غلط بڑا آسان ہے۔ جس نے بھی فتویٰ دیا، جو بھی دیا صحیح ہے، لیکن ہر صحیح چیز ہر جگہ بولنے کی، ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ صحیح چیزیں بھی اگر صحیح موقع پر بولی جائیں تو وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسے حالات میں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔